تو کسی اور اسٹیج پہ نظر آتے ہیں. ہماری پارٹی وہی ہے، ہمارا ایجنڈا وہی ہے. جب ایک آدمی کارکن کو اجلاس میں بولنے نہیں دیا جاتا، جب دستور پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور جب دستور میں لکھا ہوا ہے کہ عمومی میں آپ کسی بھی کا نام پیش کرتے ہیں تو مولانا شیرانی صاحب کا نام جب پشاور میں پیش کیا جاتا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی عمارت کے لیے، تو 3 دن تک مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے مقابلے سے دستبردار علماء بیٹھے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے منصب کے لیے خود مانگتا ہے، دوسروں کو مجبور کرتا ہے اور ایک دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے، ریکارڈ پر ہے. میں آج یہاں پر اس آپ کی جلسہ عام میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ جس چینل پر جس جگہ آپ آئیں گے، اگر ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ دستور کے مطابق شیرانی صاحب کا نام پیش کیا گیا تھا اور پھر غیر دستوری طور پر 3 دن تک اجلاس ملتوی ہوا تھا نہیں ہوا تھا، جب وہاں اس کے باوجود ہم نے جماعت نہیں چھوڑی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ ایسا طریقہ نکالو کہ میں زندگی بھر صدر امیر رہوں. ہم نے کہا یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایسی کوئی آپ کو اجازت نہیں دیتا. 2007 سے لے کر آج تک انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، ہم نے جماعت نہیں چھوڑی. شیرانی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جماعت نہیں چھوڑی. عطا الرحمان کو لا کر خیبر پختونخوا میں گل نصیب صاحب کو پھینک دیا، ہم نے جماعت نہیں چھوڑی، اور ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے امیر صاحب کسی کوئٹہ میں جلسے میں کوئی نہ جائے. جی ہاں، ہمارے اسٹیج پر کوئی ایسا خاتون نہیں ہے کہ کسی مولوی کے کھندے پہ سر رکھ کر کھڑی ہو جائے. اگر بولو گے تو پھر سنو گے بھی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے ورکروں کو ہمیں فون آتے ہیں، درجنوں فون آتے ہیں کہ جناب ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم نے فون کیا تو تمہارے مدرسے کو بند کروا دیں گے. ہمیں فون آتے ہیں کہ اگر تم نے شیرانی صاحب سے ہاتھ ملایا، حسین احمد سے بات کی، گل نصیب صاحب سے، شجاع الملک سے بات کی، مولانا وحید صاحب سے بات کی، اور اگر آپ نے جو ہے محمود الحسن سے بات کی تو ہم آپ کے مدرسے کو جلا دیں گے. اگر آپ اپنے ورکر کو اس لیے ہم سے دور رکھتے ہیں کہ حقائق ان کے پاس نہ پہنچے، تو پھر ہم مجبوراً جلسہ کر کے میڈیا کے ذریعے ایک ایک بات ان تک پہنچانا ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اس وقت بالکل بات واضح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کوئٹہ والوں کی بھی آ رہی ہے، سندھ والوں کی بھی آ رہی ہے. مفادات ہیں، سب کو ہم جانتے ہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا. ہمیں عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں سیٹ نہیں چاہیے، ہمیں دستور کی بحالی چاہیے. کون سا طریقہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے موروثیت کے لیے استعمال نہیں کیا؟
آج مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 41 سال ہو گئے۔ ذرا سنیے اور اس کا جواب بھی دیجئے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ قائد الجمعیت، جو آخر دم تک جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری تھے نہیں تھے، 80 میں ان کا وصال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 80 کے اندر مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے مرقد پہ، قبر پہ ان کے قبر پہ ایک ماربل کا، سنگ مرمر کا کتبہ لگایا گیا تھا بہت بڑا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا مفتی محمود تاریخ وفات اور سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ کب لگایا تھا؟ سن 80 میں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو وراثت چلا رہے ہیں، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، بھتیجا ہوگا، چچا ہوگا، اور رینٹل کرائے پہ بھی لوگ آئیں گے۔ آئیے میں چیلنج کرتا ہوں کہ مولانا مفتی محمود کے قبر اور مزار سے 40-41 سال والا پہلا کتبہ نکال دیا گیا اور نیا کتبہ لکھ دیا کہ مولانا مفتی محمود مرحوم اور تاریخ وفات قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ اس لیے کہ اگر کل کوئٹہ کے لوگ، کل جمعیت علماء اسلام کے لوگ، کل نوجوان کہیں گے کہ جب جمعیت علماء اسلام تھی شیخ الہند کے بعد پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی بنے تھے صدر یا نہیں؟ ان کا لڑکا نہیں تھا؟ اس کے بعد مولانا مدنی لاہوری بنے تھے، اس کے بعد امیر مولانا حضرت درخواسی صاحب نہیں بنے تھے؟ درخواسی صاحب کا کیا رشتہ ہے احمد علی صاحب سے؟ قوم بھی جدا ہے، علاقہ بھی جدا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن جمعیت کے وہ امیر بنائے گئے۔ اور میرے محترم دوستو، اس کے بعد مولانا بیر شریف صاحب بنے، مولانا حامد میاں صاحب بنے، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر مولانا سراج احمد دین پوری بنے یا نہ بنے، اور مفتی محمود اپنے آخری دم تک مولانا ناظم عمومی تھے۔ اور امیر اس وقت کون تھا؟ امیر اس وقت ہمارے حضرت درخواسی تھے۔ جب مولانا شیرانی صاحب کا نام آپ کے دستور کے مطابق الیکشن کے حوالے سے جب وہ بنا اور پھر جب نام پیش کیا گیا، ایمان سے بتاؤ میرے دوستو، اللہ کو حاضر ناظر جانتا کہ 3 دن تک اجلاس ملتوی رہا نہیں رہا۔ منت سماجت کیوں کی گئی؟ آج پی ٹی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ فرماتے ہیں
کہ ہم لوگ 2018 کی اسمبلی کو نہیں مانتے، نئے الیکشن کرانے چاہیے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن میں خیانت ہوا، یہی کہتے ہیں نا؟ آپ کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں خیانت ہوئی ہے، ایمان سے بتاؤ کہ جو رکن سازی ہوئی ہے کوئٹے میں وہ صحیح تھی؟ جو پشین میں ہوئی ہے وہ صحیح تھی؟ جو پورے پاکستان میں ہوئی ہے وہ صحیح تھی؟ آپ پورے ملک میں پی ڈی ایم کو لے کر کی جناب فیئر اور دیانتدارانہ الیکشن ہو، تمہیں اپنی جماعت نظر نہیں آتی کہ اس میں بھی فیئر الیکشن ہو؟ فیئر الیکشن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ اٹھیں گے، میدان میں نکلیں گے اور لوگ بات کریں گے، ٹھیک ہے یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے، یہ دیگر وہ جماعتیں نہیں ہیں جو خاندانی ہے، یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، اور پھر دیکھیں گے مجھ جیسے اگر مردے بھی اٹھ گئے تو دیگر مردے بھی انشاءاللہ باہر نکل رہے ہیں، انشاءاللہ۔ ساتھی رابطہ کر رہے ہیں، ساتھی پوچھ رہے ہیں، ہمیں یاد ہے نواز شریف صاحب نے جب بے نظیر بھٹو انتخابات جیتی تو لاہور میں جامعہ مدنیہ میں اجلاس تھا، اور یہ لوگ آگے آدمی بھیجا کہ آؤ ہمیں پیسہ مل رہا ہے اسامہ بن لادن سے، ہمیں فلان سے پیسہ مل رہا ہے، ہم بے نظیر کا راستہ روکیں گے۔ یہی مولانا فضل الرحمان نے مجھے بھیجا اور سارا دن ہم مذاکرات کرتے رہے۔ ہم نے کہا کہ جس قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کیا تو آپ کے مشرقی پاکستان کی تاریخ خدا نخواستہ دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ اور نواز شریف نے، خواجہ آصف نے اور مسلم لیگ نے ناراض ہو کر کہا کہ ہم آپ کو کروڑوں روپے دے رہے ہیں، ہم آپ کو حکومت میں شامل کر رہے ہیں، آپ بے نظیر کا راستہ روکے، ہمارا ساتھ دیں۔ جمعیت کے عمومی نے فیصلہ کیا جامعہ مدنیہ لاہور میں اور کہا کہ نہیں، ہم جو ہے جمہوریت کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے، تو انہوں نے مولانا کا نام کیا رکھا؟ ڈیزل رکھا۔ 20 سال 25 سال اس بندے نے، جمعیت کے ساتھیوں نے اسمبلی کے اندر ہم نے اس کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ آج آپ حسین احمد کو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے اگر عزت دی ہے جماعت نے دی ہے، مجھے عزت دی ہے جماعت کے ساتھیوں نے دی ہے، اور آپ مجھے صرف اس لیے نکالتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے جو تقریر کی تھی وہ اس کی ذاتی رائے تھی۔ یہی بات مولانا نے خود بات کی ہے، یہی بات حسن اقبال نے کی ہے، یہی بات خاقان نے کی ہے۔ اچھا، میں نے تو نواز شریف صاحب کو، جس کے آج کل آپ شاہد آئی ہیں، جس کو آپ نے لندن بھجوا دیا اور آج رینٹل کے طور پر آپ جو استعمال ہو رہے ہیں، آپ نے حسین احمد کو تو نواز شریف کے بیان کے حوالے سے کہ اس کی ذاتی رائے ہے اس کو نکالا۔ شیرانی صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہا تھا کچھ؟ مولانا گل نصیب صاحب نے کچھ کہا تھا؟ مولانا شجاع الملک نے کچھ کہا تھا؟ اگر انہوں نے نہیں کہا تھا تو پھر آپ بات کو سمجھے، سازش کو سمجھے۔ اگر حسین احمد قصوروار تھا تو حسین احمد کو نکال دیتے، تو شیرانی صاحب کو ساتھ کیوں نکالا؟
گل نصیب کو کیوں نکالا, شجاع الملک کو کیوں نکالا؟ مسئلہ اور تھا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ شخص اب اگر یہ بولنے لگے ہیں, پہلے ایک بولتا تھا شیرنانی, پھر 2 بولنے لگے, اب 3 بولنے لگے, 4 بولنے لگے, اور اس طریقے سے موروثیت نہیں چل سکتی. اس طریقے سے آپ کے قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی کی ٹکٹیں بک نہیں سکتی. میرے محترم دوستو, وقت تنگ ہے, شینانی صاحب تفصیلاً بات کریں گے. میں صرف یہی گزارش